بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترکوں نے اس وقت یورپ کی سرزمین پر قدم رکھا اور اسی وقت سے اس شہر کو فتح کرنے کا حوصلہ ان میں پیدا ہوتا گیا۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا، ان کے دلوں میں ارادے کی پختگی اور قوت آتی جاتی تھی، اور بالآخر اس کا پہلا عملی اظہار بایزید یلدرم کے عہد میں ہوا، جب اس نے ابنائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرانے کے بعد قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ لیکن محاصرے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ تیموری حملے نے بایزید کو یہ محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کیا، اور جنگ انگورہ کے بعد کچھ دنوں کے لیے قسطنطنیہ محفوظ و مامون ہو گیا۔ سلطان مراد خان ثانی اگرچہ شہنشاہ سے آویزش پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن خود شہنشاہ کی غداری نے اسے مجبور کیا کہ سلطنت کی حفاظت کے خیال سے سازشوں کے مرکز قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنے کا استحصال کر دے، مگر سلطنت بازنطینی کے ایام حیات ابھی کچھ باقی تھے، اور سلطان مراد خان کو بھی محاصرہ اٹھا کر اپنی ایک بغاوت فروغ کرنے کے لیے جانا پڑا۔ سلطان محمد خان اچھی طرح جانتا تھا کہ بحر معمورہ کے دونوں ساحلوں پر عثمانیوں کی حکومت ہے اور درمیان میں قسطنطنیہ عیسائیوں کے قبضے میں ہے، چنانچہ جب تک قسطنطنیہ ہے سلطان کے ایشیائی اور یورپی حصوں کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا، لہٰذا جہاں اسے عیسائی سازشوں کا قلع کما کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر یلغار کرنی تھی، وہاں اپنی سلطنت کے استحکام کے لیے بھی اس کا قسطنطنیہ پر حملہ ناگزیر تھا۔ یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر اس نے پہلے روز ہی قسطنطنیہ پر حملے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس طرح اس نے اپنے دور کے سب سے عظیم الشان کارنامے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ قیصر کے ایلیچیوں کے چلے جانے کے بعد سلطان ایشیائے کوچک واپس آیا اور سب سے پہلے اپنے وزراء، امراء، سالاروں اور عمائدین سلطنت کا اجلاس طلب کیا۔ اس اہم اجلاس میں قاسم بھی موجود تھا۔ سلطان چاہتا تھا کہ اپنے ارکان سلطنت کو نہ صرف اپنے ارادے سے آگاہ کرے بلکہ ان سے قسطنطنیہ پر حملے کی منظوری بھی حاصل کرے۔ یہ اتفاق کا حسن اتفاق کہ جس دن سلطان نے یہ اجلاس طلب کیا اسی دن ادرنہ میں شہنشاہ قسطنطنیہ کی ایک اور سفارت پہنچی۔ عین اس وقت جب دربار میں قسطنطنیہ پر حملے سے متعلق گرم بحث جاری تھی، وزیر سلطنت نے سلطان کے نزدیک آ کر اس کے کان میں قیصر کے ایلیچیوں کے بابت بتایا۔ دربار میں کچھ لوگ قیصر کے ساتھ تعلقات بگاڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ سلطان کو ایلیچیوں کی آمد تائید غیبی محسوس ہوئی اور اس نے ان قسطنطنیہ کے سفیروں کو دوران اجلاس اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ شہنشاہ کے سفیر دربار میں داخل ہوئے تو تمام اہلیان دربار کی نظریں ان کی جانب گئیں۔ یہ لوگ بھاری بھرکم جبوں میں ملبوس تھے، ان کی گردنوں میں طلائی سلیبیں لٹک رہی تھیں اور سر پر قسطنطنیہ کی مخصوص لمبوتری ٹوپیاں رکھی تھیں۔ شہنشاہ کا سفیر سلطان کے سامنے پہنچ کر شاہی آداب بجا لائے بغیر بے ادبی سے کھڑا رہا۔ سلطان کے اشارے پر سفیر نے شہنشاہ قسطنطنیہ کا پیغام پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ قیصر قسطنطنیہ قسطنطین دوازدہم کی جانب سے سلطان محمد خان کے نام۔ سلطان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ بایزید یلدرم کا پوتا اور سلیمان شاہ کا فرزند اور خان ہمارے قید میں ہے، جس کے نان نفقہ کے لیے جو رقم سلطانی خزانے سے بھیجی جاتی ہے وہ ناکافی ہے، چنانچہ سلطان کو چاہیے کہ وہ اس رقم میں اضافہ کر کے اسے دگنا کرے، بصورت دیگر شہنشاہ عثمانی شہزادہ اور خان کو آزاد کر کے سلطان محمد خان کے خلاف کھڑا کر دے گا۔ شہنشاہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس مرتبہ شہنشاہ کے ایلیچیوں کو ناکام و نامراد لوٹایا گیا تو تمام ذمہ داری سلطان پر ہوگی۔ قیصر قسطنطنیہ کے ایلیچیوں کی زبانی قیصر کا پیغام سن کر تمام اہلیان دربار آگ بگولا ہو گئے۔ سلطان کی ترکیب کامیاب رہی اور وہ لوگ بھی جو
कैसर کے خلاف نہیں تھے۔ اس سفارت کے بعد پیچ و تاب کھانے لگے۔ سلطان نے اہلیان دربار کی رائے لینے کے بعد شہنشاہ کے ایلیچیوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکال دیا۔ کیسر کے ایلیچی چلے گئے تو دربار میں جاری اجلاس پھر سے شروع ہوا۔ اس مرتبہ سب کی رائے یہ تھی کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے زور و شور سے تیاریاں شروع کی جائیں۔ سلطان کو ایک بوڑھے رکن سلطنت نے اٹھ کر ایک عجیب مشورہ دیا۔ سلطان معظم سلطنت عثمانیہ کے سابقہ فرمانروا بھی قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوتے رہے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ایشیائے کوچک سے بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور انہیں ان شورشوں کو دور کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ اس مرتبہ قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے امیر کرمانیہ کے ساتھ مکمل صلح کر لی جائے۔ میرے ذہن میں اس صلح کے لیے ایک تجویز ہے۔ سلطان معظم اجازت دے تو میں بیان کروں۔ بولو اجازت ہے۔ سلطان معظم امیر کرمانیہ کی ایک نوجوان لڑکی ہے۔ اگر سلطان معظم اس کو اپنے عقد میں لینے کا ارادہ فرما لے تو مجھے یقین ہے کہ امیر کرمانیہ بخوشی یہ رشتہ قبول کر لے گا اور اس طرح وہ ہمیں قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران پریشان نہیں کر سکے گا۔ سلطان کو بوڑھے رکن سلطنت کی تجویز بہت پسند آئی اور اس نے بلا تعمل اس پر عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اسی اثناء میں قاسم بن ہشام اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان سے کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان نے قاسم بن ہشام کی جانب دیکھا اور مسکراتے ہوئے بات کرنے کی اجازت دی۔ سلطان معظم امیر کرمانیہ کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ بے حد عمدہ اور بصیرت افروز ہے۔ اسی طرح میری رائے یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے شاہ ہنگری اور ہونیانڈے سے بھی صلح کر لی جائے، کیونکہ پے در پے شکستوں کے بعد شاہ ہنگری بھی ہر دم اس طاق میں رہتا ہے کہ اسے سلطنت عثمانیہ سے بدلہ لینے کا موقع ملے۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کوئی جواب دیتا، ایک نوجوان وزیر سلطنت اپنی نشست پر اٹھا اور عرض کی: سلطان معظم محترم قاسم بن ہشام کی عجیب رائے سن کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صلیبی جنگ کا سربراہ ہونیانڈے موقع ملنے پر تلوار نہیں اٹھائے گا؟ وزیر سلطنت کی بات میں وزن تھا۔ اب سلطان دیگر عمائدین سلطنت کی رائے بھی جاننا چاہتا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اہل اجلاس کو تبصرہ کرنے کی اجازت دی۔ وہی رکن سلطنت پھر اٹھا اور کہنے لگا: سلطان معظم قاسم بن ہشام کی رائے غیر درست نہیں۔ ہونیانڈے کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہونیانڈے خود شہنشاہ قسطنطنیہ کے خلاف مذہبی اختلافات رکھتا ہے۔ اس طرح قسطنطنیائی افواج کا سپہ سالار گرانڈ ڈیوک نوٹارس بھی ہونیانڈے کو ان اختلافات کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دونوں عیسائی ہیں۔ سلطان معظم جب سے عیسائیت دو بڑے مذہبی فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے، اس کا مرکز اتحاد پارا پارا ہو کر رہ گیا ہے۔ دونوں فرقے ایک دوسرے کو کافر، مرتد اور گمراہ کہتے ہیں۔ ان میں اتنی محبت بھی باقی نہیں رہی کہ کسی تیسرے دشمن مثلاً مسلمانوں کے خلاف کسی بات پر متحد ہو سکیں۔ سلطان معظم بوڑھے رکن سلطنت کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اسی اثناء میں وزیر اعظم خلیل پاشا پہلی مرتبہ اپنی نشست سے اٹھا اور کہنے لگا: سلطان معظم اراکین سلطنت کی دانشمندی اگر اسی طرح قائم رہی تو مجھے یقین ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو زوال نہیں آ سکتا۔ اہل قسطنطنیہ ابھی تک یونانی قدیم کلیسا کے ساتھ وابستہ ہے اور قسطنطنیہ ہی اس فرقے کا مرکز ہے۔ اس کے برعکس اہل ہنگری نئے فرقے رومن کیتھولک کے ساتھ وابستہ ہے، جس کا مرکز روما میں پاپائے روما کا کلیسا ہے۔ ان کا یہ نفاق اسلام کے لیے اللہ کی امداد غیبی ہے۔ یہی مناسب وقت ہے کہ ہم عیسائیت پر ایک آخری اور کاری ضرب لگائیں۔ میں قاسم بن ہشام کے مشورے کی تائید کرتا ہوں۔ اب سلطان محمد خان کے لیے مزید کسی کا مشورہ سننا ضروری نہیں تھا، چنانچہ اس نے ایک سفارت تیار کرنے کا حکم دیا جسے ہونیانڈے کے ساتھ صلح کی بات چیت کے لیے روانہ کیا گیا۔ سلطان نے ہونیانڈے کو 3 سال کی جنگ بندی کا پیغام بھیجا اور اسے راضی کرنے کے لیے کافی نرم زبان استعمال کی۔ اسی طرح اب اہل اجلاس کو شمالی یورپ کی طرف سے بھی کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا۔
दरबार का अहम इजलास अभी जारी था कि यनीचरी के लश्कर का सिपह सालार नौजवान और खूबरू आगा हसन सुल्तान से इजाजत लेकर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, हमें मौर्य की तरफ से भी खतरात लाहक हैं, क्योंकि मौर्य के हुक्मरान शहंशाह कुस्तुनतुनिया के भाई हैं और ऐन मुमकिन है कि वो भी शहंशाह की मदद के लिए आए। आगा हसन की बात पर काफी देर तक दरबार में तबसरा होता रहा और फिर बाहमी मशवरे से बेहतरीन फौज मौर्य की जानिब रवाना करने का फैसला भी किया गया। सुल्तान ने अरकान सल्तनत को मुखातिब करके कहा, मुअज्जिज अरकान सल्तनत, मैं महसूस करता हूँ कि कुस्तुनतुनिया अपने महल वकू की वजह से महफूज शहर है, क्योंकि उसके 3 अतराफ में समंदर और एक जानिब खुश्की है। उन्हें समंदर की मौजूदगी ने बहरी फौज बनाने पर भी मजबूर कर रखा है। कुस्तुनतुनिया के अलावा यूनान के जहाज भी उनकी मदद को पहुंच सकते हैं। इसके बरअक्स सल्तनत उस्मानिया के पास बहरी कुव्वत न होने के बराबर है। उनके जहाजों के मुकाबले में उस्मानी कश्तियां बिल्कुल बेकार और नाकारा हो जाती हैं और फिर हमारे पास कश्तियां भी तो बहुत कम हैं। मैं समझता हूँ कि हमें कुस्तुनतुनिया पर हमले से पहले अपनी बहरी कुव्वत में भी इजाफा करना होगा। सुल्तान की बात पर अहले दरबार की आंखों में खैराज तहसीन की झलक नजर आई और वो ये सोचने पर मजबूर हुए कि सल्तनत उस्मानिया को बहरी ताकत की जरूरत है। देर तक इसी मौजू पर बातें होती रहीं। कासिम ने सुल्तान को बूढ़े मल्लाह अब्बास के बारे में बताया और उसे ये भी बताया कि वो बड़े बड़े बहरी जहाजों के तैयार करवाने और उनको समंदर में जंगी अखराज के इस्तेमाल करने का माहिर है। सुल्तान ने अहले दरबार के बाहमी मशवरे से बिला आखिर ये ऐलान किया कि सल्तनत उस्मानिया के एक जंगी बहरी बेड़ा तैयार किया जाएगा जो फतेह कुस्तुनतुनिया के मौके पर मुसलमानों के बहरी महाज को संभालेगा। आज का सारा दिन इजलास जारी रहा। मगरिब के बाद इजलास अगले रोज के लिए बर्खास्त कर दिया गया और सुल्तान ने कासिम को अपने कमरे खास में तलब कर लिया। कासिम सुल्तान के पास तखलिये में पहुंचा तो सुल्तान ने कहा, कासिम बिन हिशाम, इस्लाम और सल्तनत उस्मानिया के लिए आपकी 10 साल खिदमत पर नजर डाली जाए तो आपकी अस्करी सलाहियतों में सुराग रसानी और जासूसी नुमाया नजर आती है। मैंने कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए एक और महाज पर भी तवज्जो देने का फैसला किया है, वो है निजाम जासूसी का खुफिया महाज। मैं चाहता हूँ कि कुस्तुनतुनिया के हिफाजती हिसार, फसील की हालत, बहरी कुव्वत की तफसील और जंगी सलाहियतें हत्ता के शहंशाह कुस्तुनतुनिया की कमजोरियां तक भी मेरी नजरों से पोशीदा ना रहे। ये बहुत मुश्किल और खतरनाक काम है, क्योंकि इन मालूमात के लिए जिसको भी भेजा जाएगा एक गैर मुल्की जासूस की हैसियत से उसकी जान हथेली पर रहेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं कुस्तुनतुनिया में आपकी राय और मशवरे से इस मकसद के लिए किसी शख्स को भेजूं। सुल्तान की बात के साथ साथ कासिम के रगो पे में लहू की गर्दिश तेज होती जा रही थी। अंधा क्या चाहता था? 2 आंखें। वो तो पहले से ही कुस्तुनतुनिया जाना चाहता था। उसने बेसब्री से कहा, सुल्तान मुअज्जम, इस अहम और मुश्किल मुहिम पर मैं खुद रवाना होना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं ये मकसद किसी भी और शख्स से ज्यादा बेहतर तौर पर सरअंजाम दे सकता हूँ। सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि सुल्तान खुद भी यही चाहता था कि इस मर्तबा वो हर काम ठीक ठीक तरीके से नाप तोल कर करे, ताकि कुस्तुनतुनिया को फतह करने में किसी किस्म की कोताही बाकी ना रहे। सुल्तान भी यही चाहता था कि इस मुहिम पर कासिम खुद रवाना हो। कासिम को कुस्तुनतुनिया के लिए तैयार देखकर सुल्तान ने फौरन कहा, ठीक है, आप अपने सफर की तैयारी शुरू करें। आप बहुत जल्द ईसाई दुनिया के कदीम मरकज और बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया रवाना हो रहे हैं। कासिम बिन हिशाम, एक बात याद रखिए कि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बानी कुस्तुनतुनिया के फातेह को जन्नत की बिशारत दी है। आप उस्मानी अफवाज के कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने से पहले इस शहर को दाखिली तौर पर फतह करने जा रहे हैं। कुस्तुनतुनिया में पहले भी मुसलमान आबाद हैं। उनमें से बाज लोग सल्तनत उस्मानिया के लिए मुद्दत से काम कर रहे हैं। कुस्तुनतुनिया में गलता का निस्फ हिस्सा हमारे आबाओं में सुल्तान बायजीद यल्दरम ने उस वक्त के शहंशाह
مینوائل سے حاصل کر لیا تھا، آپ کو وہاں پریشانی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو بے حد محنت کرنی پڑے گی، چنانچہ یہی بہتر ہے کہ آپ جلد سے جلد قسطنطنیہ روانہ ہو جائیں۔ اس مرتبہ سلطان نے مشرقی یورپ کے اس مرکز اور قدیم عیسائیت کے اس مذہبی شہر کو ہر صورت فتح کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 9 عمری میں 2 مرتبہ ناکام سلطان بننے کے بعد جب سلطان مراد خان ثانی نے اسے تعلیم و تربیت کے لیے عیدین بھیجا تو اس لاڈلے شہزادے کو اسلامی تعلیمات اور تاریخ پڑھنے کا صحیح معنوں میں موقع ملا۔ اسے معلوم ہوا کہ آقائے نامدار مقصود کائنات سرکار دو عالم خیر الانام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیات مبارکہ میں قسطنطنیہ کی فتح سے گہری دلچسپی رہی تھی۔ اس نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور اسے معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی نیت سے پہلا اسلامی حملہ سن 48 ہجری میں کیا گیا۔ اس معرکے میں کئی اصحاب رسول بھی شریک تھے، جن میں حضرت ایوب انصاری جیسے جید صحابہ بھی شامل تھے۔ اسے مطالعے کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معرکے میں شہید ہوئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نزدیک ہی دفن کیے گئے۔ اسے سب سے زیادہ دلچسپی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر تھی جس میں آپ نے فاتح قسطنطنیہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اسی لیے وہ اس قدر اہتمام اور تیاری کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ ادھر قسطنطین پر یہ مصیبت خود اس کی اپنی غلطی سے نازل ہوئی تھی۔ اس نے سلطان محمد خان کو تخت نشین ہونے کے بعد 2 مرتبہ دھمکی آمیز سفارت بھیج کر اپنی موت کے پروانے پر خود دستخط کیے تھے۔ سلطان نے قاسم بن ہشام کو قسطنطنیہ کے لیے روانہ کیا۔ ایشیائی کوچک کی شورشوں کو فروغ کرنے کے لیے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی اور اس کی بیٹی سے عقد کر لیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہونیانڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر اس نے ایک فوج موریہ کی طرف بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد سے روک دیے جائیں۔ ان تدبیروں سے فارغ ہو کر اس نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس سے پہلے سلطان بایزید یلدرم نے آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ سلطان محمد خان نے ایشیائی ساحل کے ٹھیک سامنے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر دوسرا قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ قسطنطنیہ شہر بھی اسی ساحل پر واقع تھا۔ آبنائے باسفورس بھی اپنی طرز کی عجیب آبنائے ہے۔ براعظم ایشیا اور براعظم یورپ حقیقت میں سمندر کے اندر تیرتے ہوئے خشکی کے 2 بڑے ٹکڑے ہیں۔ کئی لاکھ سال پہلے یہ ٹکڑے تیرتے تیرتے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے نزدیک آئے، حتیٰ کہ اس قدر نزدیک آ گئے کہ درمیان میں صرف آبنائے باسفورس کا تھوڑا سا پانی رہ گیا۔ البتہ شمال کی جانب سے یہ دونوں براعظم آپس میں مل گئے، اسی کو یورپی روس کہتے ہیں۔ آبنائے باسفورس ایک آبی گزرگاہ ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان حائل ہے۔ یہ ایک پٹی کی طرح سے 2 براعظموں کے درمیان پڑی ہے اور اس کے دونوں سروں پر کھلا سمندر ہے۔ ایک سرے پر واقع کھلے سمندر کا نام بحر اسود ہے، جبکہ دوسرے سرے پر واقع سمندر کا نام بحر مارمورا ہے۔ بحر مارمورا کی جانب جس مقام سے کھلا سمندر شروع ہوتا ہے اس مقام کو در دانیال کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی در دانیال ہے جو صدیوں سے مشرق اور مغرب کے حملہ آوروں کے بحری جہازوں کی گزرگاہ رہا ہے۔ چنانچہ سلطان نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر بھی ایک زبردست جنگی قلعے کی تعمیر پر کام کا آغاز کر دیا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن سلطان نے اس کی ایک نہ سنی۔ قلعے کی تعمیر کے دوران بعض ترک سپاہیوں نے چند یونانی کاشتکاروں سے چھیڑ چھاڑ کی، جس نے ایک چھوٹی سی لڑائی کی شکل اختیار کر لی اور اس میں فرائیکین کے چند سپاہی مارے گئے۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ تمام تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اس نے قسطنطنیہ پر حملے کے خوف سے شہر کے پھاٹک بند کرا دیے اور ایک وفد بھیج کر سلطان محمد خان کی خدمت میں ترک سپاہیوں کے طرز عمل کی شکایت کی۔
سلطان محمد نے اس شکایت کا جواب اعلان جنگ سے دیا۔ اب سلطنت بازنطینی کی موت و زیست کا مسئلہ آخری فیصلے کا منتظر تھا۔ سلطان محمد خان کے اتوار بتا رہے تھے کہ وہ اس مرتبہ کسی صورت شہنشاہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ دراصل سلطان نے اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک قسطنطنیہ فتح نہ ہو اسلامی سلطنت کو مکمل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قسطنطنیہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی۔ سلطان اپنی عسکری زندگی کا آغاز قسطنطنیہ جیسے عظیم شہر پر کامیاب حملے سے کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر طرح کے انتظامات خود اپنی نگرانی میں مکمل کروا رہا تھا۔